زیان آج اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر داخل ہوا تو سارے گھر کی لائٹ آن تھی۔ مطلب رہنے والا اندھیرے سے زیادہ ڈرتا ہے۔ وہ امبر کے کمرے کی طرف گیا تو کمرہ لاک نہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر تکیے کو ہگ کیے سو رہی تھی۔ گلابی چادر میں ہلکا غرابی وجود زیان شاہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، بس حالات نے ان کو دور کر دیا تھا، ورنہ وہ آج اس کی باہوں میں ہوتی۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا، اس کے پاس جا کر خوب اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائی، اور پھر دماغ میں کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ ہاں، جلدی سے مولوی کو لے کر میرے فارم ہاؤس آ جاؤ۔ اور فوراً ہی کال کاٹ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ زیان نے اس کے بازوؤں سے تکیہ نکالنے کی کوشش کی تو امبر نے تکیے کے ساتھ اس کے بازو کو کھینچا تو وہ سیدھا اس کی باہوں میں گیا۔ اسے اتنے قریب سے دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے قریب دل اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے دل پر لب رکھے، پاس ہی ہونٹوں کا جام تھا، مگر وہ بغیر حق کے اسے پینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کی باہوں کا حصار توڑ کر جلدی سے پیچھے ہٹا۔ کیسے بچ گئیں وہ دونوں، کیسے؟ اور وہ حور تو ٹھیک بھی ہو گئی ہے، اور اگر زمان میرا سچ جان گیا ہوا تو؟ نہیں، اسے کون بتائے گا؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، سنبھل کے بیٹا۔ ماما، وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ ہر بار بچ جاتی ہے، ہر بار، آخر کیسے؟ تم ایک کام کرو زمل، یہ جائیداد کے پیپرز ہیں، تم ان پر ابا جان کے سائن کروا لو تو یہ گھر ہمارے نام ہو جائے گا، اور ابا جان کا سب کچھ۔ پھر تم اس زمان کی جان چھوڑنا اور کسی امیر زادے سے شادی کرنا۔ ماما، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن زمان کی جان تو میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی۔ انسان ہوس میں یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے۔ کسی سے چھین کر یا تکلیف پہنچا کر کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح یہ ماں بیٹی بھی اپنا انجام بھول بیٹھی تھیں۔ مولوی کا انتظام تو ہو گیا، اب امبر کو جگانا اور نکاح کے لیے منانا باقی تھا۔ امبر اٹھو۔ پر امبر گہری نیند کی پکی۔ زیان نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ امبر اٹھو۔ ہائے اللہ، کون آ گیا؟ میں۔ اس نے پوری آنکھیں کھولی تو سامنے ہی زیان پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سکون سے کھڑا تھا۔ آپ؟ جی، میں۔ مجھے کیوں اٹھایا؟ بات کرنی تھی تم سے۔ جی بولیں۔ دیکھو۔ زیان اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھا تو وہ پیچھے کو کھسکی، اور یہی حرکت اس کی زیان کو زہر لگتی تھی۔ دیکھو امبر، اس دنیا میں نہ میرا کوئی ہے نہ تمہارا، تو کیوں نہ ایک دوسرے کے بن جائیں؟ آپ کے تو پاپا ہیں نا؟ پھر؟ نہیں ہے وہ میرا باپ، بس ایک قاتل ہے وہ۔ امبر، میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں، وہ تمہیں بھی ڈھونڈ کر مار دے گا۔ نہیں زیان، مجھے مرنا نہیں ہے، پلیز۔ وہ ڈر کے بھاگ کر اس کی پناہوں میں آ سمائی۔ چلو پھر، تیار ہو جاؤ، نکاح ہے آج تمہارا اور میرا۔ جی، آپ کا؟ کس سے؟ لڑکے سے؟ لیکن زیان، کیا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی؟ مجھے یہاں ڈر نہیں لگتا۔ آپ میرا کسی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں پر ہی رکھ لینا۔ زیان کے ہونٹوں پر ایک پر اصرار مسکراہٹ آئی تھی۔
جسے وہ آسانی سے چھپا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھ سے نکاح کر لو اور ہمیشہ رہنا یہاں میرے پاس۔ امبر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک تو وہ اس سے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، اوپر سے اس کی ایسی باتیں۔ بولو، منظور ہے؟ جی۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ، جلدی میں تمہارا ڈریس بھجواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں؟ جی۔ بازو تو چھوڑو، پھر ہی جاؤں گا نا۔ میری جان، حق کے بعد بھلا جو مرضی کرنا، فی الحال چلتا ہوں۔ امبر تو بے ہوش ہونے کو تھی زیان کا یہ روپ دیکھ کر۔ کہاں وہ خڑوس سا شخص، اور اب اتنا رومانٹک۔ بدتمیز، کیا سوچ رہی ہے تو؟ شرم نہیں آتی؟ میرا دل بھی پتہ نہیں کیوں اتنا ناچ رہا ہے۔ میم، یہ آپ کا ڈریس۔ سر کہہ رہے ہیں آپ کو تیار کر کے جلدی نیچے لے کر آؤں۔ اوکے۔ ارمان، کھانا کھا لیں، پھر ہاسپٹل بھی جانا ہے نا آپ نے؟ زارا کی آواز پر اس نے اوپر سر اٹھایا۔ پنک رنگ کے سوٹ، بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی، گلابی گال، وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد اس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ یہاں آؤ زارا۔ جی۔ ارمان نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا اور اسے نرمی سے اپنے بازوؤں میں بھینچ کر سکون سے آنکھیں بند کیں۔ اس کے نرم و ملائم جسم کا لمس ملتے ہی ایسا لگا جیسے ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ ارمان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے نا، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ شش، چپ۔ بس کچھ دیر چپ۔ بس کچھ دیر لیٹی رہو، پھر چلی جانا۔ لیکن ارمان، چپ زارا۔ اس بار تھوڑا غصے سے کہا تاکہ وہ چپ کر جائے۔ زارا جان گئی تھی اب ہوگا وہی جو ارمان چاہے گا، اس لیے کوئی مزاحمت کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اسے اپنی گردن پر نرم گرم سا لمس محسوس ہوا۔ ارمان اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ گردن سے ہونٹوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش سے زارا کا وجود جھلس رہا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا وہ۔ خاموشی سے اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جانے کتنے ہی پل ایسے بیتے، اب اسے اور برداشت کرنا زارا کے بس سے باہر تھا۔ اس لیے اسے پیچھے ہٹانے کے لیے کوشش کرنے لگی، مگر پہاڑ نما وجود کو پیچھے کرنا اس کے بس کی بات کہاں تھی۔ میرا سانس، یہ آواز ارمان کے منہ میں ہی کہیں دب گئی۔ ارمان نے نرمی سے اسے چھوڑا۔ آپ نے مجھے مارنا تھا کیا؟ ابھی میرا سانس بند ہو جاتا تو؟ کیسے ہوگا تمہارا سانس بند؟ میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ چھوڑیں اب، میں جاؤں؟ نہیں جانا۔ جاتے ہیں اکٹھے۔ چلے نا پھر، مجھے حور اور روح سے بھی ملنے جانا ہے۔ نہیں، میں ہاسپٹل نہیں لے کے جاؤں گا تمہیں، وہ لوگ گھر آئیں گے تو مل لینا۔ میں پہلے ہی بہت پچھتا رہا ہوں تمہیں بھیج کر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ میں نے تو مر ہی جانا تھا۔ ایسے نہیں بولتے ارمان۔ اچھا، میں نہیں جاؤں گی۔ چلو آؤ کھانے چلیں۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو اٹھوں گی نا؟ ارمان کے ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ اوہ اچھا، سوری۔ کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے حور، زمان، ولید اور روح کے۔
عافیہ بیگم بھی ان کے پاس ہی تھیں۔ کیسی ہیں تمہاری بیٹیاں اب؟ بچ گئیں کیا؟ تحریم کی بات نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اب بھی زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پھپھو، آپ کو سکون نہیں ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو مہربانی کر کے ہمارا سکون برباد نہ کریں۔ ارمان، تمہیں تو ماما نے کچھ نہیں کہا، تم کیوں اتنے گرم ہو رہے ہو؟ جن کو کہا ہے وہ تو ہماری بہنیں ہیں نا۔ او ہو، تو امان بھی بولا بھائی کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، جادوگرنی ہے، سارے گھر والوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ بس آپا، بہت ہوا۔ اب آپ نے میری بیٹیوں کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، بس رہ لیا آپ نے، آگے جتنا چپ رہنا تھا۔ اب اگر آپ نے کچھ کہا تو بہت برا ہوگا۔ زمل بی بی، آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ جاؤ لاؤ، کس کا ہے؟ جی ملک لکھا ہوا ہے اوپر۔ گھر میں داخل ہوتے زمان کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی۔ ملک کے نام پر سارے گھر والوں کی نظریں زمل کی جانب اٹھی تھیں۔ ملک کون ہے زمل؟ وہ ملک کے نام پر حیا کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا۔ وہ نانو، میرے ٹیچر، ہاں میرے ٹیچر ہیں، ان کی کال آ رہی ہے۔ دادا جان، وہ آدمی جس نے روح پر گولی چلائی تھی، وہ بھی یہی نام لے رہے تھے، ملک۔ کیا؟ جی دادا جان، میں نے بھی سنا تھا۔ اب یہ کون سا ملک ہے؟ اس کا بھی پتہ لگوانا پڑے گا۔ زمان پتر، تو کیوں آ گیا نقاب پوشوں کے چہروں سے پردہ اٹھانے؟ زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات بولی تھی اس نے۔ کیا مطلب بیٹا؟ کچھ نہیں دادی جان، اب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا، پتہ تو کرنا پڑے گا کہ کس نے میری بہن پر گولی چلائی۔ بس اسی لیے گھر آیا تھا، کام تھا کوئی، ابھی واپس جاتا ہوں۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہارا مدد کرے گا۔ اور زمل کے چہرے کے رنگ دیکھنے کے قابل تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کی جان زمان نکال دے گا۔ دادا جان، آپ سے بات کرنی ہے۔ اب جب کہ ہور ٹھیک ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارا ولیمہ رکھ دیں، میرا بھی اور میرا بھی۔ زمان کے بعد ارمان اور امان دونوں ایک کے بعد ایک کر کے بولے۔ ہاں ہاں ہاں، کتنی جلدی ہے نا تم لوگوں کو۔ جی بھائی، بہت۔ زمان کے چہرے پر آج طنزیہ مسکراہٹ تھی، اور آج کئی لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر بھی بیٹھ چکا تھا۔ زیان بیٹا، مولوی آ گیا ہے نیچے۔ اوکے، آپ جا کر بیٹھائیں انہیں، میں عنبر کو لے کر آتا ہوں۔ زیان نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ سجی سنوری اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ، ناک میں ہیرے کی نتھلی، بھاری زیورات میں ملبوس، زیان کو بے بس کر رہی تھی۔ زیان کی نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں، مگر بس تھوڑا صبر اور کرنا تھا، پھر وہ اس کی تھی۔ عنبر نیچے چلو، اس سے پہلے کہ میں بہک جاؤں اور گناہ گار ہو جاؤں۔ عنبر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو زیان نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے کی طرف چل دیا، جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ آج تو سب حیران تھے، بڑی سے بڑی
حسینہ زیان کو پگھلانے سے قاصر تھی، مگر یہاں تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ نکاح میں صرف اس کے وفادار لوگ شامل تھے۔ اکرام بابا بہت خوش تھے آج زیان کے لیے۔ وہ ہمیشہ سے ہی دھوکے میں رہا تھا، اب اس کی زندگی میں خوشی آ رہی تھی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اچھا اجازت ہے زیان بیٹا؟ جی بابا۔ زیان ظفر اس سے پہلے کہ مولوی آگے بڑھتا، زیان بول اٹھا، رکیے، میرے باپ کا نام ظفر نہیں عازر شاہ ہے، اور میں زیان ملک نہیں زیان شاہ ہوں۔ سبھی اپنی اپنی جگہ حیران تھے اور خوش بھی کہ زیان سچ جان گیا ہے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، اب منتظر تھے سب ملک کے انجام کے لیے۔ کچھ دیر بعد عنبر زیان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ زمل، تمہیں کیا ہوا؟ رنگ کیوں اڑ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں آتی ہوں امی۔ وہ زمان کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی تو اس کا سچ پکڑا جائے گا۔ اوکے دادا جان، میں چلتا ہوں اب ہاسپٹل۔ آپ گھر کا خیال رکھیے گا۔ زمان بھائی، میں بھی آؤں آپ کے ساتھ؟ نہیں حیا بیٹا، آپ نہیں جاؤ گے۔ زمان بھائی، آپ مجھے بیٹا نہ بولا کریں، میں بھی حور جتنی ہی ہوں۔ اسے تو آپ بیٹا نہیں بلاتے، مجھے بھی نہ بولا کریں۔ حیا کی بات سب کے چہروں پر مسکراہٹ کا باعث بنی تھی۔ اوکے حیا، اب ٹھیک ہے؟ اوکے، میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ دادو۔ زارا پتر، تو جا امان کو چائے دے کے آ۔ اوکے ممی جی۔ امارا، تم عافیہ اور عظمیٰ تیار رہنا، شام کو آفس سے آتے وقت تم لوگوں کو ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ سلار اور سکندر، تم گھر رکو گے؟ ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں، بہت ضروری میٹنگ ہے اس وقت۔ ہاں، وہ زیان انڈسٹریز کے مالک سے کانٹریکٹ ہے اس سلسلے میں۔ اچھا پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔